الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن چوروں کے انکشافات۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبیوں کے سردار مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 1، ایک کفن چور کی آپ بیتی۔ حکایت: حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے۔ چنانچہ اس نے کہا، آگ کی زنجیریں۔ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے مزید بتایا، کالا مردہ۔ ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ کریم کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس نے مزید کہا، قبر میں باغ۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو وہ اندر سے بہت وسیع تھی۔ ایک نہایت خوش نما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں۔ ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک واعظ یعنی واعظ کرنے والے سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورے کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہذا میں ہر سال عاشورے کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ نمبر 2، 5 قبریں۔ حکایت: خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بار ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی جا میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی آخر مجھے پتا بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل
آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، علی جا، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ شرابی کا انجام۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جوں ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ خنزیر نما مردہ۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا۔ آگ کی کیلیں۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ آگ کی لپیٹ میں۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی آتشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ جوانی میں توبہ کا انعام۔ پانچویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل برعکس یعنی الٹ تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزے کا سختی سے پابند تھا۔ نمبر 3-4 کھوپڑی میں سیسا بھرا ہوا تھا۔ حکایت۔ نمبر 3 حضرت عبد المومن بن عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی، اس سے میں نے دریافت کیا کہ کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی خیز چیز دیکھی ہو تو بتاؤ۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پیوست تھی۔ نمبر 4 ایک اور کفن چور سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگھلا کر بھرا گیا تھا۔ نمبر 5 پرسرار اندھا۔ حکایت۔ ایک اندھا بھکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا، جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا اور جو زائد دے گا اس کو ایک عجیب چیز دکھاؤں گا بھی۔ ابو اسحاق ابراہیم علیہ رحمت اللہ کریم فرماتے ہیں، کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا۔ اب اس نے اپنی داستان حیرت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے۔ اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی جج بیمار پڑ گیا۔ اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے بطور رشوت 100 دینار بھجوا کر کہلا بھیجا کہ میں ان 100 دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ اتفاقاً وہ تندرست ہو گیا مگر کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا۔ میں نے سوچا کہ رشوت کی وہ رقم تو پہلے مرض کی تھی، لہذا میں نے اس کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار تھے اور قاضی یعنی جج قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اتنے میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا اور ایک دم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا، اے بندہ خدا، اللہ پاک کے بھیدوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے؟ قبر میں دفن نہ ہو تب بھی جزا و سزا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر کا عذاب
حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، اس کو مچھلیاں کھا جائیں، جنگل میں درندے پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا۔ برزخ کے معنی، برزخ کے لفظی معنی آڑ اور پردے کے ہیں، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ چنانچہ برزخ کے متعلق پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں اللہ کریم فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں برزخ سے مراد موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی مدت ہے۔ عذاب قبر کا قرآن سے ثبوت، عذاب قبر قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ پارہ 29 سورہ نوح آیت 25 میں حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمان قوم کے طوفان میں غرق ہونے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا اس طرح بیان ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے پھر آگ میں داخل کیے گئے کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہے اور مراد عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کے متعلق پارہ 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 46 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ترجمہ کنز ایمان، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر عذاب قبر کا بیان ہے، اس طرح کہ اشد العذاب یعنی سخت تر عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت 101 میں ارشاد ہوتا ہے سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ منافقین کی رسوائی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اے فلاں کھڑے ہو جا اور نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو خوب رسوا کیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ کو خوشخبری ہو اللہ پاک نے آج منافقین کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مسجد سے ذلیل ہو کر نکالا جانا پہلا عذاب تھا اور دوسرا عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کا حدیث سے ثبوت۔ عذاب قبر کے ثبوت میں بے شمار احادیث مبارکہ وارد ہیں، ان میں سے صرف ایک حدیث پاک پیش خدمت ہے۔ چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر کا عذاب حق ہے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں عذاب قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔
ہم کیوں پریشان ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوش نودی کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر افسوس آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا حل اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ منقول ہے، جو شخص اللہ پاک کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا کار ساز و مددگار بن جاتا ہے۔ نماز کی برکتیں۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ کریم کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو تاجدار رسالت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ بے نمازی کا نام دوزخ کے دروازے پر۔ بے نمازی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ سر کچلنے کی سزا۔ بخاری شریف میں ہے، شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، آج رات دو شخص یعنی جبرائیل و میکائیل علیہم السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی، پہلا شخص جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یعنی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا۔ قبر میں آگ کے شعلے۔ حکایت، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکالے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا اماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ ہولناک کنواں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنے کی سزا یہ ہے تو سرے سے نماز نہ پڑھنے والوں کا کس قدر خوفناک انجام ہوگا۔ یاد رکھیے، جو کوئی جان بوجھ کر نماز کو قضا کر کے پڑھے گا وہ ویل کا مستحق یعنی حقدار ہے۔ ویل جہنم میں ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ نیز جہنم میں ایک غی نامی وادی ہے، اس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ جہنم میں جانے کا حکم منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ پاک، مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ بے نمازی کی صحبت سے بچو۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نماز ترک کرنے کے آداب اور بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے کی ممانعت کرتے ہوئے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 158 تا 159 پر فرماتے ہیں، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا۔ جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے، مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یعنی اس بے نمازی کو یک لخت یعنی بالکل چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں، تو ضرور وہ بے نمازی اس بائیکاٹ کا سزاوار یعنی لائق ہے۔ بے نمازی کی صحبت سے بچنے کی تاکید مزید کرتے ہوئے سیدی اعلی حضرت نے قرآنی آیت پیش کی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ تفسیرات احمدیہ میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، یہاں ظالمین سے مراد کافرین، مبتدعین یعنی گمراہ و بددین اور فاسقین ہیں۔ قضا عمری کا طریقہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ نماز باجماعت کا اہتمام کیجیے، ہرگز کوتاہی نہ فرمائیے، اور معاذ اللہ جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں سچی توبہ کر کے فوراً ادا کرنے کی ترکیب کریں۔ اس ضمن میں ملفوظات اعلی حضرت حصہ اول صفحہ 125 تا 127 سے عرض و ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔ بعض حاضرین نے عرض کیا، حضور، دنیاوی مکروہات نے ایسا گھیرا ہے کہ روز ارادہ کرتا ہوں آج قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دوں گا، مگر نہیں ہوتا۔ کیا یوں ادا کروں کہ پہلے تمام نمازیں فجر کی ادا کر لوں، پھر ظہر کی، پھر اور اوقات کی؟ تو کوئی حرج ہے؟ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد، قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہے۔ نہ معلوم کس وقت موت آ جائے، کیا مشکل ہے کہ ایک دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی فجر کی 2 رکعت فرض اور ظہر کی 4 فرض اور عصر کی 4 فرض اور مغرب کی 3 فرض اور عشاء کی 7 رکعت یعنی 4 فرض اور 3 وتر واجب۔ ان نمازوں کو سوائے طلوع و غروب و زوال کے کہ اس وقت سجدہ و نماز ناجائز و گناہ ہے، ہر وقت ادا کر سکتا ہے، اور اختیار ہے کہ پہلے فجر کی سب نمازیں ادا کر لے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کی، یا سب نمازیں ساتھ ساتھ ادا کرتا جائے، اور ان کا ایسا حساب لگائے کہ تخمینہ یعنی اندازہ میں باقی نہ رہ جائیں، زیادہ ہو جائیں تو حرج نہیں، اور وہ سب بقدر طاقت رفتہ رفتہ جلد ادا کر لے۔ کاہلی نہ کرے، جب تک فرض ذمے پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ نیت ان نمازوں کی اس طرح ہو، مثلا 100 بار کی فجر قضا ہے تو ہر بار یوں کہے کہ سب سے پہلے جو فجر مجھ سے قضا ہوئی، ہر دفعہ یہی کہے، یعنی جب ایک ادا ہوئی تو باقیوں میں جو سب سے پہلی ہے، اسی طرح ظہر وغیرہ ہر نماز میں نیت کرے۔
جس پر بہت ساری نمازیں قضا ہوں اس کے لیے صورت تخفیف یعنی کمی کی صورت اور جلد ادا ہونے کی یہ ہے کہ خالی رکعتوں یعنی ظہر، عصر و عشاء کی آخری 2 اور مغرب کے فرض کی تیسری رکعت میں بجائے الحمد شریف کے 3 بار سبحان اللہ کہے، اگر ایک بار بھی کہہ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ نیز تسبیحات رکوع و سجود میں صرف ایک بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی پڑھ لینا کافی ہے۔ تشہد کے بعد دونوں درود شریف کے بجائے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، وطروں میں بجائے دعائے قنوت کے رب اغفر لی کہنا کافی ہے۔ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اور غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل تک نماز ادا کر سکتا ہے، اس سے پہلے یا اس سے بعد یعنی طلوع غروب کے متصل 20 منٹوں میں ناجائز ہے۔ ہر ایسا شخص جس کے ذمے نمازیں باقی ہیں چھپ کر پڑھے کہ گناہ کا اعلان جائز نہیں، یعنی یہ ظاہر کرنا گناہ ہے کہ مجھ پر قضا نمازیں ہیں یا میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں وغیرہ۔ اسی سلسلے میں سیدی اعلی حضرت نے مزید ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے ذمے 30 یا 40 سال کی نمازیں ہیں واجب الادا، اس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزر نہیں کاروبار ترک کر کے پڑھنا شروع کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل نمازیں ادا کر کے ہی آرام لوں گا، اور فرض کیجئے اسی حالت میں 1 مہینے یا 1 دن ہی کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا۔ قال اللہ تعالی یعنی اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ غافل درزی مدنی بہار، ایک اسلامی بھائی ان دنوں پنجاب میں درزی کا کام کرتے تھے۔ کردار معاذ اللہ عز وجل انتہائی خراب تھا، نماز کی بالکل توفیق نہ تھی، لڑائی بھڑائی تقریباً روز مرہ کا معمول تھا، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، گالم گلوچ، چوری، بدنگاہی، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، راہ چلتی لڑکیوں سے چھیڑ خانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، الغرض وہ کون سی برائی تھی جو ان میں نہ تھی۔ ان کی بدعمالیوں سے تنگ آ کر گھر والوں نے انہیں باب المدینہ کراچی بھیج دیا۔ انہوں نے باب المدینہ کراچی کے ایک کارخانے میں ملازمت اختیار کر لی، وہاں لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں، اس لیے عادتیں مزید بگڑ گئی۔ ایک روز ان کو پتا چلا کہ ان کے ماموزاد بھائی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ گلستان جوہر باب المدینہ میں درس نظامی کر رہے ہیں۔ وہ ان سے ملنے پہنچے تو وہ انتہائی پرتپاک طریقے سے ان سے ملے۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ جب اجتماع میں حاضر ہوئے تو وہاں کسی نے مکتبۃ المدینہ کے رسائل، بڈھا پجاری اور کفن چوروں کے انکشافات انہیں تحفے میں دیے۔ قیام گاہ پر آ کر جب انہوں نے وہ رسالے پڑھے تو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے اسی وقت گناہوں سے توبہ کی اور 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی نیت کر لی، اور ہر جمعرات پابندی کے ساتھ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے لگے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی بن گئے۔ ماموزاد بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے اور جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔